میرا جینا میرا مرنا میرا رکنا میرا چلنا میرا رونا میرا ہنسنا جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ کی بات جب چل رہی ہو، کوئی گزر رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اسپیکر کی آواز اوپر نیچے کر رہا ہے سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ویلیو نہیں ہے۔ جب یہاں مسجد میں اور مجلس میں اور اللہ کی بات میں نگاہیں قابو میں نہیں ہیں تو بازار میں کیسے قابو میں ہوں گی بتاؤ؟ جس کی نگاہ مسجد میں قابو میں نہیں ہے بازار میں نہیں قابو کر سکتا۔ جو حلوہ نہیں کھا سکتا وہ کچے چنے کیسے چبائے گا؟ وہ گنڈیری کیسے کھائے گا؟ یہ مرض ہے ہمارے اندر کہ تھوڑی سی بھی کہیں سے آواز سارا بول دے۔ تماشائی بننے کی ہمارے اندر عادت ہے، تماشائی بننے کی۔ تماشائی نہیں بننا چاہیے، مقصد میں لگنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کوئی چیخ رہا ہے، سارا بازار وہاں اکٹھا ہو جائے گا، کیا ہوا بھائی آپ کو کیا ہے؟ اس سے آپ اپنا کام کرو، فارغ ہو کیا آپ؟ ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی بات کے دوران اپنی نظر کو قابو نہیں کریں گے تو یہاں سے باہر جانے کے بعد بھی نگاہ قابو میں نہیں آئے گی۔ اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ محنت نہیں کرتے۔ یہ جو ہم سے حرکتیں ہو جاتی ہیں نا، مجھ سے بھی ہوتی ہے، یہ میں بھی اس میں مبتلا ہوں۔ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا ہم سے نامناسب حرکتیں، یہ اس لیے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا کہا کسی کو، وہ پانی لے کے آیا تو پانی لاتے ہوئے پانی چھلک گیا، تو فرمایا اپنی نماز پہ محنت کرو، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ پانی تب چھلکے گا جب آپ کی توجہ پانی کو فوکس نہیں کرے گی۔ اور آپ فوکس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نماز میں فوکس کرنے کی مشق ہی نہیں کی آپ نے۔ نماز انسان کی اگر نماز ٹھیک ہو جائے نا تو پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ایسی جامعیت رکھی ہے، ایسی جامعیت رکھی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نماز میں نگاہیں قابو میں، 24 گھنٹے قابو میں۔ نماز میں زبان قابو میں، 24 گھنٹے قابو میں۔ نماز میں سکون، سارا دن سکون۔ نماز میں انتشار، ساری زندگی میں انتشار۔ نماز میں حرکتیں، ساری زندگی میں حرکتیں۔ نماز میں اللہ نے ایسی جامعیت رکھی ہے، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر انسان یکسوئی والی زندگی نہیں گزارتا، سارا سال اس کا بغیر یکسوئی کے گزرتا ہے۔ رمضان المبارک اگر کسی کا اچھا نہ گزرے نا تو سارا سال اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ، سارا سال یکسوئی کے ساتھ۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتشار، بے عملی، غفلت، سستی، لمبا سونا، اعمال کا اہتمام نہ کرنا، پورا سال ایسے گزرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نماز میں جیسا ہوگا نماز سے باہر بھی ویسا ہوگا۔ نماز میں اللہ سے تار مل جاتا ہے، سارا دن نماز کے علاوہ بھی اللہ سے تار جڑا رہے گا۔ اور اگر نماز میں انتشار ہوگا تو پھر ساری زندگی میں انتشار ہوگا۔ اس لیے ہمیں نماز علماء اور اہل اللہ سے سیکھنی چاہیے۔ نماز وہ کافی نہیں ہے جو بچپن میں قاعدے میں پڑھی تھی اور سیکھی تھی، وہ نماز کافی نہیں ہے۔ صحیح نماز اللہ والوں سے سیکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے، نہیں حاجی نور محمد جھنجھاوی کے بھی جو پیر تھے نا مولانا عبد الرحیم صاحب، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے پیر تھے، ہزاروں ان کے مرید تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ مولانا عبد الرحیم چشتی تھے، باوجود اس کے کہ پیر تھے، ان کے ہزاروں مرید تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے بیعت ہو گئے سلسلہ نقشبندیہ میں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے پیر اور ان سے دوبارہ بیعت ہو گئے؟ تو آپ تو پہلے ہی پیر ہیں، آپ تو پہلے ہی اللہ والے ہیں، ہزاروں آپ کے مریدین ہیں، آپ پھر ان سے بیعت ہو گئے؟ تو فرمانے لگے بھائی سید احمد صاحب سے بیعت ہو کے ہمیں نماز پڑھنی آ گئی ہے۔ نماز پڑھنی آ گئی ہے تو کیا اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب کرامات تھے، ان سے کرامتیں ہوتی تھی، اتنے بڑے بزرگ تھے۔
لیکن فرمانے لگے سید احمد صاحب سے مل کے نماز پڑھنی آ گئی ہے ہمیں. نماز صرف قاعدے سے پڑھ کر نہیں آ جاتی، صرف قاری صاحب سے نماز یاد کرنے سے نماز نہیں آ جاتی، بلکہ نماز تو اللہ پاک سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کا ڈنگ ہوتا ہے. یقین جانیے آپ نماز پہ تھوڑی توجہ کر کے دیکھیے، اپنی نماز کو ٹھیک کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آتا ہے اور آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے کیسے بچاتے ہیں اگر نماز پہ محنت ہو جائے، اگر نماز کو ہم کامل بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 21ویں پارے کی ابتدائی آیات میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے. روک دیتی ہے. روک دیتی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں جا رہے ہیں، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں جانے دوں گا میں آپ کو. آپ نے کہا اچھا آپ زبردستی کر دو، ٹھیک ہے نہیں جاتا. اس کو کہتے ہیں روکنا. نماز ایسے کرتی ہے. نماز صرف نہیں کرتی بھائی گناہ نہیں کرنا، صرف یہ نہیں کہتی. نماز ہاتھ سے پکڑ کے گناہ سے دور کر دیتی ہے. اس کا آسان ترجمہ یوں کریں گے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کام چھڑا دیتی ہے، برائی اور گناہ کے کام چھڑا دیتی ہے. نماز میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی. تو اپنی نمازوں پہ محنت کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں گے وہ سیکھیں. کسی کی صحبت میں رہ کے نماز سیکھیں، کسی کی صحبت میں رہ کے نماز سیکھیں کیسے پڑھنی ہے. نماز کا جو طریقہ ہے وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیں. پتلا سا رسالہ ہے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، ہر مرد کے پاس ہو، ہر عورت کے پاس ہو، ہر جوان کے پاس ہو، ہر بوڑھے کے پاس ہو، ہر دیندار کے پاس ہو، ہر بے دین دنیا دار کے پاس ہو، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. طریقہ اس سے پڑھیں. اور نماز میں کیفیت کیا ہو اللہ والوں سے سیکھیں. نماز اعمال میں لذیذ ترین عمل ہے. ہر کھانے کا الگ ذائقہ ہوتا ہے نا، ہر کھانے کا الگ ذائقہ ہوتا ہے. بریانی کا الگ ذائقہ ہے، پلاؤ کا الگ ذائقہ ہے، کھیر کا الگ ذائقہ ہے، ربڑی کا الگ ذائقہ ہے، رائتے کا الگ ذائقہ ہے، دہی کا الگ ذائقہ ہے. نماز اعمال میں سب سے زیادہ لذیذ عمل ہے. جنہوں نے اہل اللہ سے نمازیں سیکھی ہیں، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرتا، وہ مجبوری میں سلام پھیرتے ہیں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بنیادی باتیں، موضوع بدل رہا ہے لیکن یہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں. نماز کو جاندار بنانے کے لیے چند کام ہیں جس کو ہم لازم پکڑیں، انشاءاللہ اس سے نماز جاندار ہو جائے گی. ایک کام کہ نماز میں حرکت کرنا چھوڑ دیں. کیا کرنا چھوڑ دیں؟ نہ ہاتھ میں حرکت ہو، نہ پاؤں میں حرکت ہو، نہ سینے میں حرکت ہو، نہ کمر میں حرکت ہو، نہ ٹانگوں میں حرکت ہو. ایسے کھڑے ہو جیسے کسی نے لکڑی زمین میں گاڑ دی ہے، ایسے کھڑے ہو. اور یہ حکم ہے وَقُمْ لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بے حرکت. قانتین کا معنی ہے بے حرکت، حرکت نہیں ہونی چاہیے. جیسے دیوار، یہ پلر کھڑا ہوا ہے نا، اس میں حرکت ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے نماز. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نظر مخصوص جگہ پہ ٹکانی ہے. جب آپ کھڑے ہوں تو نظر ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر، لیکن سجدے کی مخصوص جگہ پر. یعنی کہ پوری دری پہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. مصلی جو بچھا ہوا ہے مصلی کے کبھی ایک کونے کو دیکھ رہے ہیں کبھی دوسرے کونے کو دیکھ رہے ہیں. فوکس کریں، ایک جگہ کو دیکھیں قیام میں. ایسے ہی رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان اپنی نظر کو ٹھوک دیں. اتحیات میں بیٹھے تو آپ نے جو دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں کے قریب رانوں پہ رکھے ہوئے نا، ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں نظر کو فوکس کریں، جما دیں، ٹکا دیں. بس یہ 3 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور اتحیات. 4 حالتیں ہیں. قیام میں سجدے کی جگہ، لیکن سجدے کی بھی مخصوص جگہ جہاں آپ نے سر رکھنا ہے وہاں. اور رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان. اور اتحیات میں دونوں ہاتھوں کے درمیان، گود میں دونوں ہاتھوں کے درمیان.
اور سجدے میں ناک کی نوک کو، ناک کی جو نوک ہے اس کو، اپنی ناک کو دیکھنا ہے، اس پہ محنت کریں۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ کتنے کام ہو گئے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جو بھی نماز میں پڑھیں سکون سے پڑھیں، دور نہ لگائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہ پڑھیں، سکون۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھیں۔ ایک سانس میں پوری فاتحہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، سکون سے پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ایسے نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہ سوچیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ تعریف کے انداز سے کریں نا، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ایسے بے ادبی ہے، بے ادبی ہے یہ۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ ہو گئے 3 کام، سکون سے پڑھیں جو کچھ پڑھیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جو کچھ جس رکن میں پڑھنے کا حکم ہے اس کو اسی رکن میں پورا کریں، اس کے بعد پھر دوسرے رکن کی طرف جائیں۔ یہ زبان کی حفاظت ہے۔ اگر آپ نے سبحان ربی العظیم تیسری دفعہ اٹھتے اٹھتے پڑھا تو آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی۔ زبان کو حکم تھا کہ یہ تینوں تسبیح آخر تک، العظیم کے میم تک رکوع کی حالت میں اسے پورا کیا جائے، اور پھر سمی اللہ لمن حمدہ کے سین سے آپ اٹھنا شروع کریں، اور حمدہ کی ہاں کھڑے ہو کر آپ کی ختم ہونی چاہیے۔ یہ زبان کی حفاظت ہے۔ اگر ایسے نہیں کیا، اگر آپ نے کھڑے ہو کے پھر کہا، رکوع سے کھڑے ہو کے پھر کہا سمی اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی۔ زبان سے جس وقت جو کچھ کہنا تھا آپ نے وہ نہیں کہا، شروع میں خاموش رہے اور کھڑے ہو کے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، اپنی جگہ پہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب سجدے میں جائیں گے نا، جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، کہہ کے بھی نہیں جائیں گے، جا کے بھی نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ کے نہیں جائیں گے اللہ اکبر، اب جا رہے ہیں سجدے میں اور سجدے میں جا کے پھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ایسے نہیں۔ جب آپ سجدے کی طرف جائیں تو اللہ کا الف آپ نے شروع کرنا ہے، حمزہ آپ نے شروع کرنا ہے، اور اکبر کی راہ کو ختم کرنا ہے جب سجدے میں سر رکھنا ہے۔ یہ زبان کی حفاظت ہے۔ سجدے سے سر اٹھانا ہے تو اللہ اکبر کے الف سے حمزہ سے شروع کرنا ہے، اور بیٹھتے بیٹھتے اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ زبان کی حفاظت ہے۔ یہ 4 کام اگر کوئی اپنی نماز میں کر لے تو اس کی نماز میں یکسوئی آ جائے گی۔ اس کی نماز میں کیا آ جائے گی؟ حرکت نہیں کرنی، ایک کام، نظر جہاں رکھنی ہے فوکس کرنا ہے اس کو۔ تیسرا، سب کچھ سکون سے آرام سے پڑھنا ہے، دھما دھم نہیں پڑھنا۔ اور چوتھا، جہاں جو پڑھنا ہے اس کو وہیں پڑھنا ہے، اس سے آگے یا پیچھے نہیں پڑھنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آسان باتیں مشکل ہیں؟